سورۃ البقرہ ہے، پہلا سپارہ ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو نہ کہو راعنا، راعنا کا لفظ نہ بولو، وقولوا اور کہو انظر نظر کرم فرمائیں، واسمعوا اور پہلے ہی بغور سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں خود اپنے حبیب کی، اپنے مقرب اور اپنے برگزیدہ کی تعظیم ارشاد فرما رہا ہے، اور لوگوں کو اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ لوگوں اپنی گفتگو میں، اپنے علوم میں، اپنی زندگیوں میں ایک بات کا ہمیشہ خیال کرنا، وہ بات یہ ہے کہ ساری زندگی نبی پاک کی عزت اور تعظیم کرتے رہنا، ساری زندگی ادب مصطفیٰ میں گزرے۔ علم آ جانے کے بعد اگر ادب ختم ہو جائے تو وہ علم فتنہ ہے، وہ علم عذاب ہے، وہ علم حجاب ہے۔ علم آنے کے بعد اگر ادب بھی ساتھ نصیب ہو جائے تو وہ علم رسول اللہ کی غلامی سے نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو راعنا نہ کہو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے پیارے سے آدمی ہیں۔ آپ مسجد نبی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے بھی واقف تھے، یہودیوں کی لغت سے بھی واقف تھے کہ یہودی جو زبان بولتے ہیں ان کے جملوں اور ان کے معنی سے واقف تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہمارے ہاں کاروباری حضرات ہیں، ان کی دکان پہ جائیں تو یہ آپس میں کچھ جملے بولتے ہیں اور ان کو ہی سمجھ ہوتی ہے کہ یہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ جو گاہک کو، جو دکان سے کچھ خریدنے والا ہو، اس کو سمجھ نہیں آتی، ان کی یہ اپنی کوئی زبان ہے تاجروں کی، تو یہ بولتے ہیں تو وہی سمجھ سکتا ہے جو تجارت کرتا ہو یا ان کے معاملات میں آتا جاتا ہو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یہودیوں کو قریب سے جانتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے یا صحابہ کرام کو کوئی بات ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو عرض کرتے تھے راعینا، یا رسول اللہ رعایت فرمائیں، اے اللہ کے حبیب، اے پیارے آقا، آپ اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ ہماری توجہ مبذول ہو گئی دائیں بائیں ادھر ادھر، یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں، دوبارہ اس بات کو ارشاد فرما دیں۔ تو اس جملے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزارش کرتے تھے راعینا، کہ رعایت فرمائیں، دوبارہ بات ارشاد فرما دیں۔ یہودیوں کی زبان میں اس لفظ کا مطلب تھا، غیر مناسب لفظ کا مطلب لیتے تھے، اور وہ اس سے مراد لیتے تھے بکریوں کا چرواہا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک یہودی نے اس لفظ کو کہا راعینا، جس کا مطلب ہے بکریوں کے چرواہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اب تو نے یہ لفظ کہا تو میں تیری گردن اتار دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اتنے غصے میں کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے بھی وہی بات کی جو مسلمان کرتے ہیں۔ اگر لفظ وہی بولا جائے لیکن لہجے میں ادب نہ ہو تو صحابہ کرام وہ بھی پہچان لیتے ہیں۔ لفظوں کے ساتھ لہجوں کی ادب کی بھی ضرورت ہے حضور کی بارگاہ میں۔
صرف یہ نہیں کہ تم نے باادب لفظ چن لیے ہیں تو یہ کافی ہو جائیں گے، نہیں، الفاظ کا چناؤ بھی ضروری ہے، الفاظ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ادب کا لحاظ بھی ضروری ہے، اور وہ ادب لہجے کا ادب بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کا دماغ اپنے ٹھکانے نہیں رہتا، اور وہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھ چکے ہیں تو قرآن میں یہ لفظ موجود ہے، یہ لفظ موجود ہے، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی ایسے تھے، اللہ کے نبی کی بارگاہ یہ ہے۔ اب بات وہی کرتے ہیں جو قرآن میں لکھی ہے، لیکن لہجہ وہ نہیں ہوتا جو ایمان والوں کا ہونا چاہیے۔ بات وہی کر رہے ہیں جو قرآن میں لکھی ہے، لیکن لہجہ وہ نہیں ہے جو ایمان والوں کا ہونا چاہیے۔ لہجہ کیا ہے؟ منافقوں والا۔ قرآن پاک دیجیے ذرا۔ لہجہ کون سا ہے؟ منافقوں والا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں تو یہ بات اچھی ہے یا بری ہے؟ بہت آسان سی بات ہے جی۔ اگر کوئی یہ کہے حضور اللہ کے رسول ہیں تو یہ بات اچھی ہوگی یا بری ہوگی؟ اچھی ہوگی۔ لیکن اگر یہ بات کی ہے، لہجہ درست نہیں ہے، تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے۔ دیکھیں سورۃ المنافقون نکالیں، اس نام کا سورت کا نام بھی منافقون رکھا کہ یہ وہ سورت ہے جس میں منافقوں کا ذکر کیا گیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو لوگ ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اذا جاءک المنافقون، یہ جب منافق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نکالیں جی سورۃ المنافقون 28 پارہ نکالیں۔ حضور کی بارگاہ میں الفاظ کے بعد لہجوں کا بھی خیال کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ نے لفظ ٹھیک بول لیے ہیں تو سارا کام ہو گیا ہے، نہیں، الفاظ کے بعد لہجے بھی ضروری ہیں۔ اب دیکھیں سورۃ المنافقون ہے، 28واں سپارہ ہے، پہلی آیت ہے۔ بات وہی کر رہے ہیں جو ایمان والے کرتے ہیں۔ ایمان والے بھی یہ کہتے ہیں حضور اللہ کے رسول ہیں، حضور اللہ کے محبوب ہیں، حضور اللہ کے پیغمبر ہیں، حضور اللہ کے بندے ہیں۔ ہم بھی یہی بات کرتے ہیں، حضور اللہ کے بندے ہیں اور خاص بندے ہیں، ویسے کوئی نہیں ہو سکتے۔ اور منافقوں نے بھی یہی بات کی۔ منافقوں نے کہا اذا جاءک المنافقون، اے حبیب جب آپ کی بارگاہ میں یہ منافق آئے نا، اور کہا انہوں نے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ گواہی سچی تھی، لیکن منافقوں کے دل ٹھیک نہیں تھے، منافقوں کے لہجے ٹھیک نہیں تھے۔ بات انہوں نے ٹھیک کی، کہا قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اے حبیب میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جو منافق آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں یہ سچے نہیں، یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے لہجے ٹھیک نہیں ہیں۔ آج ہم بھی یہ کہتے ہیں حضور کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، منافق بھی یہ بات کرے، لہجہ ٹھیک نہ ہو تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا حضور کی بارگاہ میں لفظ بولنے سے پہلے لہجے بھی ٹھیک کرو، لہجوں کو بھی وضو کرواؤ حضور کی بارگاہ میں لانے سے پہلے۔ تو پہلا سپارہ ہے، اسی کی یہ آیت ہے۔ حضور کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں کہتے تھے رائینا، حضور کرم فرمائیں، اس بات کو دہرا دیں، رعایت فرمائیں۔ منافقوں نے بھی یہی لفظ بولا، لیکن لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔ بات ایمان والوں والی تھی، لیکن لہجہ ایمان والوں کا نہیں تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ تو یہودی ہے اور یہ لفظ غلط لہجے سے کہہ رہا ہے، تو کہا اگر تو نے اب دوبارہ یہ بات کی نا حضور کے بارے تو میں تیری گردن اتار دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے بھی وہی بات کی ہے جو مسلمان کرتے ہیں، اب بھی کسی کو کہنا کہ حضور کی بارگاہ میں ایسے لفظ نہ بولو تو کہتے ہیں ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے لیکن قرآن ادب بھی سکھاتا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بڑا رنج تھا اور تکلیف تھی کہ ایمان والے بھی یہ لفظ بول رہے ہیں، یہودیوں نے بھی لفظ بگاڑ دیا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟
حضور کی بارگاہ میں یہی بات لے کے حاضر ہوئے ہی تھے کہ حضرت جبریل بھی تشریف لے آئے اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ لفظ آپ کے لیے بولا جائے جس لفظ کا معنی درست نہ ہو۔ یا رسول اللہ، ایک معنی اس کا درست ہے لیکن ایک معنی وہ بھی ہے جو درست نہیں ہے، لہٰذا ایمان والوں کو منع کر دیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو قیامت تک تم نے حضور کے لیے رائنا کا لفظ بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ اب تم نے حضور کے لیے لفظ کیا بولنا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں گزارش کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ وقول انظر، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، ایمان والو واسمعوا، جب حضور بات کر رہے ہوں تو پہلے ہی غور سے سنو، ادھر ادھر توجہ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے حبیب بات کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو دل شاد شاد ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا، دل خوش ہو گیا کہ میری چاہت بھی یہی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں وہی لفظ بولا جائے جو حضور کی شایان شان ہو۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ حضور کی بارگاہ میں وہ لفظ بولا جائے جو حضور کی شایان شان نہ ہو۔ دیکھیں، ہم وہ لوگ ہیں جو یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر یہ جو نظام ہے نا، نبض ہستی تپش آمادہ، اسی نام سے ہے، حضور کی وجہ سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ حضرت سلطان العارفین آپ نے نا ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی کہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو۔ اور لوگوں تم کدھر جا رہے ہو؟ حد و بے حد درود نبی تے جیڑا ایڈ پسارا ہو، میں قربان اونا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ کہتے ہیں ہم تو ان پہ قربان نہ ہو جائیں جن کو حضور کا سہارا مل گیا ہے۔ تو کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو آج بھی حضور کی غلامی کے اندر ہیں۔ اور جو یہ کہتا ہے نا کہ حضور مدد نہیں کر سکتے، اس کو جانے دو جہنم کے اندر۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں جائیں گے تو حضور مدد کرنے کے لیے قبر میں تشریف لائیں گے، پل صراط سے گزریں گے تو حضور پل صراط پہ کھڑے ہو کے ربی سلم امتی کی دعا کریں گے اور مدد فرمائیں گے۔ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب ہر طرف لوگ افراتفری کا شکار ہوں گے، اس وقت کوئی اور نبی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ حضرت آدم کہیں گے میں آج رب سامنے ہے، تو ڈائریکٹ رب کے ساتھ ہم کلام نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ابھی بھی لوگ کہتے ہیں رب سے مانگو ڈائریکٹ ہو جو۔ حضرت آدم کہتے ہیں نا اذهبوا الى غیری، رب سامنے ہے پھر بھی رب کی طرف نہیں جا سکتے، اذهبوا الى غیری۔ حضرت خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت ابراہیم کہیں گے نا آج میں بھی رب سے ہم کلام نہیں ہو سکتا، اذهبوا الى غیری، جاؤ چلے جاؤ کسی اور کے پاس، نا میں آج ہم کلام نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، بڑے رب کے کلیم نبی ہیں، بڑے لاڈلے نبی ہیں، حضرت موسیٰ کہیں گے نا آج کے دن تو میں بھی رب سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا، رب سے میں بھی نہیں مدد مانگ سکتا، ہاں آج تجھے مدد ملے گی تو ایک ہی در سے ملے گی، جاؤ حضرت عیسیٰ سے پوچھو۔ حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ آئیں گے، حضرت عیسیٰ بتائیں گے کہ آج تو میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، آج اگر کوئی مدد کرے گا تو وہ ایک ہی در ہوگا، جاؤ کملی والے کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ آج بھی اگر مدد کر سکتے ہیں تو حضور مدد کریں گے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گیا۔ آج حضور سے مدد مانگو، ہمارا عقیدہ اور ایمان میں حضور قبر میں بھی مدد کریں گے، پل صراط پہ بھی مدد کریں گے، قیامت کے دن بھی غریبوں کی شفاعت کر کے مدد فرمائیں گے۔ یہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور مدد نہیں کر سکتے، نا اگر کہتے ہو حضور نفع اور نقصان نہیں دے سکتے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد الرسول اللہ کا انکار کر دو، آج ہی نقصان معلوم ہو جائے گا۔ مسلمان باقی رہ گئے تو کہنا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے دور میں بھی کوئی کہے یہ تو حضور کے نام کا فائدہ ہے، تو حضور کا فائدہ کتنا بڑا ہوگا۔ صرف آج تم کہتے ہو محمد الرسول اللہ تو اللہ ایمان عطا کر دیتا ہے، آج نام کا انکار کرو تو بات کہاں جاتی ہے؟ تو اگر تم
ذات کا انکار کرو تو پھر کیا بنے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات ادب کی ہوتی ہے، او بے ادب کیا جانے قدر نبیدہ ہے کی جانن اے دنیا دار کمینے۔ واقعی یہ لوگ کمینوں سے بھی آگے ہیں۔ قدر نبیدہ اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سونگے وچ مدینے۔ او قدر تو وہ جانتے تھے۔ دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور کے چچا ہیں، عمر میں بڑے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا اے عباس یہ تو بتائیں حضور بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ حضور بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس عرض کرنے لگے، بتانے لگے، بیان کرنے لگے کہ عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے رسول اللہ ہی ہیں۔ یہ دنیا کے اندر حضور کی عزت کا مقام ہے جو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو اللہ نے معراج کروا کے حضور کا مقام اور ادب بتایا، اور مقام کیا دنیا کے اندر دیا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ معراج کی رات اللہ نے حضور کو عرش حق پہ بٹھایا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ ابھی یہ ساری شانیں واضح نہیں ہوئی، قیامت کے دن دیکھنا تم دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور پھر قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ آج اگر تمہیں ایمان بھی ملا ہے تو حضور کے صدقے ملا ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور آج حضور کے ذکر پر حضور کے غلام جھوم اٹھتے ہیں، اور صرف یہ جھومنا یہاں کا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ ہماری قبریں اندھیری نہیں ہوں گی، اور زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہاں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جب حضور آ جائیں گے تو پھر قبر میں اندھیرے نہیں، روشنیاں ہی روشنیاں ہو جائیں گی۔ اور آگے فرمانے لگے آج دنیا میں حضور کا در چھوڑنے والوں توجہ کرو، قیامت کے دن حضرت آدم نے کیا کہا؟ اذهبوا الی غیری۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اذهبوا الی غیری۔ حضرت موسیٰ نے کہا اذهبوا الی غیری۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اذهبوا الی غیری۔ سارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اگر کوئی نبی مدد کر سکتا ہے تو وہ حضور سید عالم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی پہ یہ بات کی، وہ فرمانے لگے وہ جہنم میں گیا۔ اور لوگوں سنو، آج تم علموں کی طرف پیچھے لگ کے اور لوگوں کی دلیلوں کے پیچھے لگ کے حضور کی محبت سے دور ہوتے ہو، وہ لوگ توجہ کریں، وہ جہنم میں گیا، ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی قیامت کے دن بعد میں شفاعت کریں گے، پہلے رسول اللہ شفاعت کریں گے۔ اور تمہیں نظر نہیں آتا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اور تم اندھے ہو، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ہاں تمہیں نظر نہیں آتا تو نہ آئے، یہ دیکھ لو یہ قدرت رسول اللہ کی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا عرض کی کہ بڑے حضور ہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے حضور ہی ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ پہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو کافروں نے بھیجا جاؤ بھائی جا کے پتہ کر کے آؤ کہ مسلمان کس حال میں ہیں، اور مسلمان اس وقت کتنی کو طاقت میں ہیں، اور مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ کس کیفیت میں ہیں، اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ کس کیفیت میں ہیں، جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ اب عروہ بن مسعود وہاں سے چلے، صلح حدیبیہ کے موقع پر آ کے
انہوں نے ساری کیفیت کو دیکھا، ابھی مسلمان نہیں تھے، واپس مکے گئے، مکے والوں نے پوچھا ہاں جی عروہ دیکھ کے آئے ہو، حملہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آج جو اس بات سے چڑ جاتے ہیں کہ سلام پڑھنا ہے تو کھڑے ہو کے کیوں پڑھے جی، اتنی تعظیم کیوں کرے رسول اللہ کی، ان لوگوں کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ حضور کی محبت کے جام پئیں تاکہ ان کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ جن کے دل میں حضور کی محبت آ جاتی ہے پھر بیماریاں باقی نہیں رہتی، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج یہ جیتے جی مردہ ہیں، لیکن اگر حضور کی محبت آ گئی تو مرنے کے بعد بھی مریں گے نہیں۔ اساں فقیر اونا دے باہو قبر جینا دی جیوے ہو۔ حضرت سلطان العارفین کہتے ہیں ہم تو ان کے فقیر ہیں قبریں جن کی زندہ ہیں، اساں فقیر اونا دے باہو قبر جینا دی جیوے ہو۔ تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک، قسم ہے رب کی میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، وفدت علی کیسر و کسریٰ و النجاشی، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں تمہاری طرف سے وفد لے کر گیا ہوں، نجاشی کے پاس گیا ہوں تمہارے وفد کے ساتھ، اور جا کے میں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ واللہ ان رأیت مالکن قط یعظمہ اصحابہ، کیسر و کسریٰ کے ماننے والے ان کی اتنی تعظیم نہیں کرتے، ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے حضور کے غلام جتنی تعظیم حضور کی کرتے ہیں نا کیسر و کسریٰ کے لوگ بھی نہیں کرتے۔ کہنے لگے کتنی کو تعظیم کرتے ہیں، کتنی کو تعظیم کر سکتے ہیں حضور کے اصحاب؟ تو کہنے لگے سن لو، واللہ ان تنخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم، اگر حضور لعاب دہن پھینکتے تو حضور کے اصحاب اپنی ہتھیلیاں نیچے کر لیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا پھر فدالک بہا وجہہ وجلدہ، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس لعاب دہن کو اپنے چہروں پہ بھی ملتے، اپنے جسموں پہ بھی مر لیتے۔ پھر آگے کہا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمَرَهُ، اگر حضور کوئی بات ارشاد فرماتے ابھی بات پوری نہیں تھی ہوتی تو اس بات کی تکمیل ہو جاتی تھی، یعنی اس بات کو پورا کر دیا جاتا۔ آگے کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ، جب حضور وضو کرتے، یہ قدر کرتے تھے حضور کے صحاب، کوئی منافق نہیں تھے۔ آج دے قرآن پڑھنے والے منافق نے، آج تو مساجد بنانے والے حضور کی تعظیم سے دور ہیں۔ جس دین کے اندر، جس مذہب کے اندر نبی کی محبت ختم ہو جائے وہ مذہب نہیں رہتا، وہ دین نہیں رہتا۔ مسجد تو بنائی تھی، مسجد درار بھی بنی تھی، منافقوں نے بھی مسجد بنائی تھی، وہاں پہ انہوں نے بھی نمازیں پڑھی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا اللہ کے رسول آپ ہیں، لیکن کیا تھا؟ حضور کی تعظیم نہیں تھی۔ آج اگر نماز پڑھنے کے باوجود حضور کی تعظیم نہ ہو، آج اگر قرآن پڑھنے کے بعد حضور کی تعظیم نہ ہو، تو اقبال کی زبان آپ کو بتاتا ہوں، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ حضرت اقبال کہتے ہیں جب تک میں نماز کے اندر حضور پر درود نہیں پڑھ لیتا میری نماز ہی نہیں ہوتی۔ حضور کے غلاموں کی نماز ہی تب کامل ہوتی ہے جب حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ تو ہم شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، ہاں جب تک حضور کا خیال نہ آئے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہم نمازوں میں بھی حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جمعہ کے وقت امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن آیت کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، اور رسولوں پر بھی سلام ہو۔ عبادت اللہ کی ہے لیکن نعت رسول اللہ کی ہے۔ ہاں حضرت عروہ بن مسعود بیان کرنے لگے وَإِذَا تَوَضَّأَ، جب حضور وضو کرتے ہیں، قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، قریب ہوتا ہے کہ وہ وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیں، لیکن حضور کے ادب کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کہ
کہ حضور کے جسم سے ٹپکنے والا پانی زمین پر نہ گرے، حضور کے اصحاب کی ہتھیلیوں پر آ جائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہے تعظیم مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ۔ حضور کے اصحاب سے سیکھی ہے ہم نے یہ تعظیم۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، تعظیم صرف اللہ کی ہے۔ اللہ قرآن میں یہ کہتے ہیں، یہ بیان فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلرَّسُولِ، اور سن لو عزت اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ہے۔ جو یہ کہے لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول اللہ نہ کہے، وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ ہاں، ادب کیا تھا؟ یہ اصحاب کا زمانہ ہے۔ آئیں ذرا تابعین کے زمانے میں چلتے ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ بیٹھ کر حضور کی احادیث کا درس دینے والے تابعی بزرگ، حدیث کے اوپر دنیا اسلام کے اندر سب سے پہلی کتاب مرتب کرنے والے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پڑھاتے ہوئے اگر بچھو بھی ڈنگ لیتا تو پھر بھی ادب کا تقاضا یہ تھا کہ خاموش رہ کے حدیث پڑھاتے۔ ان کا ذرا ادب دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ کا ادب وہ کیسے کرتے ہیں۔ پوری زندگی مدینہ پاک کی گلیوں میں کبھی جوتا پہن کر نہیں چلے۔ پوچھا جاتا کہ کیوں، تو کہتے تھے یہاں پہ حضور کے قدم لگے ہیں، مالک کون ہوتا ہے یہاں پہ جوتے پہن کے چلے۔ یہ ادب تھا۔ اور پھر آگے بیان کرنے لگے کہ درس حدیث 40 سال دیا ہے، لیکن 40 سال کے اندر یہ دیکھیں یہ کتنی کو آواز ہے صفحہ پلٹنے کی۔ شاید باہر والوں کو تو یہ آواز بھی نہ آ رہی ہو، شاید یہ اندر بیٹھنے والوں کو بھی آواز تھوڑی ہی محسوس ہو رہی ہو۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جب درس حدیث دیا کرتے تھے تو یہ صفحہ پلٹنے کی بھی آواز نہ آنے دیا کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے حضور کی بارگاہ کا۔ اور پھر حضرت امام بخاری کو دیکھیں آپ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، آج بھی جن کی قبر کی مٹی سے خوشبو آئے وہ امام بخاری۔ حضرت امام بخاری نے جب بھی حدیث لکھنی ہوتی بخاری شریف کی تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے غسل کرتے۔ کیا تھا؟ حدیث کا ادب تھا، ان لفظوں کا ادب تھا جو حضور کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، ان لفظوں کا ادب دیکھیں۔ سب سے پہلے وضو کرتے، غسل کرتے، پھر وضو، پھر جناب 2 نفل پڑھتے۔ اگر دن کے اندر 10 حدیثیں لکھنی ہوتی تو 10 بار غسل کرتے، 10 بار نفل پڑھتے اور پھر حدیث کو لکھتے تھے۔ اگر امام بخاری علیہ رحمہ سے پوچھا جائے کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ ایسے کرو، تو حضرت امام بخاری کی زبان اقدس سے یہی جملہ نکلے گا کہ عشق پوچھ پوچھ کے نہیں کیا جاتا، ادب پوچھ پوچھ کے نہیں کیا جاتا۔ جب پیار ہو جائے کسی سے تو پھر انے وائی ہو جاتا ہے۔ تو ہم حضور سے جب محبت کرتے ہیں تو انے وائی محبت کرتے ہیں۔ وہ شکیل نامی ایک نعت گو شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد، اے شکیل ساری زندگی نا اپنے دل سے حضور کا نام دور نہ کرنا، کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد، اسی آرزو میں مرنا اسی آرزو میں جینا۔ ساری زندگی کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ مرتے تک حضور کی غلامی میں رہیں، موت آئے تو حضور کے دین پر آئے، اور قبر میں جب آنکھ کھلے تو رسول اللہ کی زیارت ہو جائے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے جس طرح یہ ادب کیا حضور کی احادیث کا، 1400 سال سے اب تک دین نام ہے ادب کا۔ اگر کوئی جہلم میں بیٹھنے والا سر پھرا آدمی اور جاہل آدمی اور اجہل آدمی آج حدیث پڑھتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ حضور کی حدیث کی قدر کیا ہے۔ بس اس کے لیے یہی جملہ کافی ہوگا، قدر نبی دا اے کی جانن اور دنیا دار کمینے۔ یہ تو جہلم کا کمینہ آدمی ہے۔ قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔